خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں تمام فضل ٹیلی ویژن کے ناظرین کو پادری ریاض ملک کا بہت بہت سلام۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فضل ٹیلی ویژن کا پروگرام ہم سب کا پاکستان۔ اس پروگرام میں آپ تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ملتے ہیں، وہ ہمارے خاص مہمان ہوتے ہیں۔ اور آج میرے لیے یہ بڑی خوشی اور برکت کی بات ہے کہ میرے بھائی خدا کے خادم پادری آفتاب رحمت اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں۔ پادری صاحب، آئی ویلکم یو ان جیزس نیم۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آپ کو بھی۔ اور جس طرح ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کا عنوان ہے ہم سب کا پاکستان۔ اس میں ہم بات کرتے ہیں برابری کی، ایمان کی، انصاف کی، کیونکہ پاکستان میں جب ہم ایز اے مائنورٹیز، ریلیجیس مائنورٹیز کے طور پر ہیں تو پھر ہمارے ساتھ کہیں نہ کہیں زیادتی ہو جاتی ہے۔ جی جی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ نعرہ جو ہے یہ لگاتے رہیں کہ ہم سب کا پاکستان، یعنی یہ کسی ایک مذہب، فرقے، قوم، گروپ یا قبیلے کا پاکستان نہیں ہے، یہ تمام پاکستان کے اندر بسنے والی اکثریت و اقلیتوں کا پاکستان ہے۔ اس کے لیے سب نے قربانیاں دی، سب نے محنت کی، اور آج اس ملک کا جو وجود ہے یہ ان تمام قربانیوں کے بعد خدا نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو بھائی صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت کے تعلق سے جاننا چاہیں گے کہ آپ آج اس پروگرام میں آئے ہیں، تو ضرور ناظرین کو بتائیں اپنے چرچ کے بارے میں، خدمت کے تعلق سے، اور جہاں جہاں خداوند آپ کو انٹرنیشنلی استعمال کر رہا ہے ان تمام پروگرامز کے بارے میں بتائیں۔ سب سے پہلے میں نہایت شکر گزار ہوں علی جناب پاسٹر ریاض ملک صاحب کا، فضل ٹی وی کا، جنہوں نے آج یہ موقع فراہم کیا، خوبصورت وقت، اور بار بار خدا ایسے موقع فراہم کرتا رہتا ہے۔ میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جیسے کہ ہمارے پروگرام کا نام ہی بڑا زبردست ہے، جس سے پیٹریوٹک روح پیدا ہوتی ہے، جس سے حب الوطنی کی روح پیدا ہوتی ہے، اور نام بڑا خوبصورت ہے، ہم سب کا پاکستان۔ انوائٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ ہمارا پاکستان دنیا کے اندر خوبصورت ترین وسائل سے بھرا ہوا ملک ہے، اور اس کے رہنے والے بڑے احساس مند ہیں، پیار کرنے والے ہیں۔ لیکن جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ مینورٹی اور میجورٹی یہ دنیا کا اصول ہے، لیکن جہاں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس سرزمین نے پیار بھی بڑھا دیا ہے، عزت بھی بہت دی ہے، اور ہم جس بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم ان پڑھ ہیں، رنگ و نسل جیسا بھی ہے، ہمارے قبیلے جیسے بھی ہیں، لیکن پاسپورٹ گرین کلر کا ہے، اور یہی ہماری پہچان ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ آمین۔ اور پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بہت ساری مشکلات ہیں، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، لیکن میں ناظرین کو بتاتا جاؤں، فضل ٹی وی کے تمام ناظرین کو، کہ میرا نام پاسٹر آفتاب رحمت ہے، اور میں سالٹ آف دی ارتھ چرچ منسٹریز کا چیئرمین ہوں۔ خدا انجیل کی منادی کے لیے پورے پاکستان میں تمام صوبوں، اور میرا خیال ہے کہ گزشتہ 18 سال سے میں خداوند کے کھیت میں کام کر رہا ہوں، اس کا ادنا سا مزدور ہوتے ہوئے، ادنا سا خادم ہوتے ہوئے، اور خدا نے پاکستان کے تمام میجر جو صوبے ہیں، جو سٹیز ہیں، ان میں انجیل سنانے کی برکت دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں، پنجاب کے اندر تقریباً تمام اضلاع میں، گاؤں میں انجیل سنانے کی خدا نے مجھے خدمت عطا کی۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا چرچ والٹن ورکشاپ لاہور کینٹ میں ہے، اور میرے چرچ کا نام جیسے منسٹری کا نام ہے، سیم وہی نام ہے، سالٹ آف دی ارتھ چرچ ہے۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب۔ اور ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب کا پاکستان، اور
آگے بڑھتے ہیں پادری صاحب کے ساتھ گفتگو میں. تو پادری صاحب جس طرح ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور یہ ہمیں پاکستان کا جھنڈا بھی ہمارے سامنے ہے اور جو آئی ایس پی آر نے ناظرین ذکر کیا تھا وائٹ آف دا فلیگ, جو آئی ایس پی آر نے ناظرین ذکر کیا ہوا ہے وائٹ آف دا فلیگ, وہ ریلیجیس مائنورٹیز کی نمائندگی کے لیے یہ انگریزی میں انہوں نے بیان کیا تھا اور یقیناً یہ بات سچ بھی ہے. تو پادری صاحب سے میں جاننا چاہوں گا کہ وہ آپ کی بھی مدد کریں اور ان نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کے تعلق سے کہ جب ہم پروگرام میں یہ بات کر رہے ہیں عنوان کے تعلق سے کہ ہم سب کا پاکستان پروگرام تو ہے, لیکن یہ ہم سب کا پاکستان اور کس طرح مضبوط ہوگا. تو بھائی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کی مدد کریں کہ جو ہمارے بیٹے بیٹیاں کسی مشکل کی وجہ سے, کسی پرابلم کی وجہ سے یا فائنینشیل وہ چیزیں اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے پڑھائی میں پیچھے رہ گئے ہیں یا کچھ کرنا چاہ رہی ہیں, تو وہ اپنی پڑھائی کو کس طرح جاری رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ خواب پاکستان میں رہنے والے مسیحی جو ہیں وہ اپنے بیٹی اور بیٹوں کے جو مستقبل کی بات ہے اس کو کیسے سیکیور کر سکے, ایک اچھی نوکری کے تعلق سے, ایک اچھی خدمت کے تعلق سے, ایک اچھا مستقبل پانے کے تعلق سے. تو آپ ناظرین کی مدد کریں اور اسی پروگرام میں ہم نوجوانوں کے اوپر ہی آج ساری بات چیت کریں گے. آمین. شور. پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ. نوجوانوں کے لیے خاص طور پر یہ شعر ہے خدا کا خادم ہوتے ہوئے. میں خدمت میں آنے سے پہلے پادری صاحب سیکولر جاب کر چکا ہوں اور میں تقریباً 14 سال لاہور کی ایک معروف میڈیکل لیبارٹری میں ایز اے ٹیکنیشین, سینئر ٹیکنیشین کام کر چکا ہوں. میں اس بات کا قائل ہوں اگر آپ منورٹی ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ میجورٹی آپ کی رسپیکٹ کرے, میجورٹی آپ سے پیار کرے, میجورٹی آپ کے ہنر کو مانے. یہ اس صورت میں ہے جب آپ کی سکلز زبردست ہوں گی. اگر آپ سکلڈ ہیں, اگر آپ کا کام سب سے بہتر ہے تو کوئی شخص آپ کو پیچھے نہیں کر سکتا. رہی بات اگر آپ کی تعلیم کسی وجہ سے ادھوری رہ گئی ہے اور آپ اپنے کام میں مشغول ہیں, مطلب وہ ریگولر اس کو نہیں رکھ سکے, تو آپ گھر بیٹھے اپنے فارغ وقت میں آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے وہاں سے آپ منگوائیں اور بہت ساری آپ کو ٹیلی ویژن پر پروگرامز مل رہے ہیں جہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اور پاکستان میں تو یہ بڑی خوبصورت اور فائدے کی بات ہے کہ آپ ساتھ ساتھ جاب بھی کر سکتے ہیں جی, اور شام میں کسی اکیڈمی کے اندر داخلہ لے کر آپ اپنے وہ پڑھائی کو, اکیڈمکس کو جاری رکھ سکتے ہیں. بس اب بات یہی ہے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. الزام دینے سے, شکوہ کرنے سے اور خدا کی طرف انگلی اٹھا کے ناشکری کرنے کی بجائے ہمت کیجئے, موقع موجود ہیں, خدا آپ کی مدد کرے گا. بہت خوبصورت پائی صاحب آپ نے بتایا. اور ناظرین دیکھیں ابھی ہم نے نوجوانوں کا ایک سیگمنٹ کمپلیٹ کیا ہے آپ کی مدد کے لیے کہ پڑھائی میں اگر کوئی رکاوٹ ہے, کوئی پرابلم ہے. اب ہم آ جاتے ہیں پیئر پریشر کے اوپر کہ اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے تو دوسرے کو دیکھ کر اس کو وہ لت کا شوق ہو جاتا ہے, کوئی الکوہلک ہے تو دوسروں کو دیکھ کے اس کا بھی جی کرتا ہے. یہ پیئر پریشر ہوتا ہے نا یوتھ کے اندر کہ یار فلاں یہ کر رہا ہے, اس نے ایسے کپڑے پہن لیے تو میں بھی پہن لوں. جی بالکل. یا دوسرے لفظوں میں ناظرین ہمیں کھل کر بات کرنا سکھایا گیا ہے, جو سچائی ہے اس سے آنکھیں جو ہیں وہ بند نہیں کرنی چاہیے, اس کو فیس کرنا چاہیے. اگر کوئی بے راہ روی کا کوئی مسیحی بیٹی شکار ہے یا کوئی بیٹا شکار ہے تو اس کو بھی کھل کر وہ اپنا جو مرض ہے بتانا چاہیے تاکہ اس کا علاج کیا جائے. تو بھائی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ آج ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو پیئر پریشر ہوتے ہیں نوجوانوں کے کہ دوسروں کو دیکھ کر اور یہ سوچنا کہ یار میں بھی یہ کروں تاکہ مجھے بھی لوگ پہچانیں, اور چاہے وہ کوئی نشہ ہی کیوں نہ ہو, کوئی برا کام ہی کیوں نہ ہو. تو یہ پیئر پریشر جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری مسیحی قوم کے اندر
نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں میں ہوتا ہے تو ہم اس کی خبریں بھی سنتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی سے یہ کام ہو گیا، فلاں کے بیٹے نے یہ کر دیا. تو آپ اس کے بارے میں کیا بتانا چاہیں؟ میں اس کو دو طرح سے صاحب دیکھوں گا. پہلے نمبر پر کلام مقدس کی جو آیت مبارکہ ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. نوجوان یہ بیسیکلی یہ آیت جو ہے یہ نوجوانوں کے لیے ہے. بالکل. جب بندہ ذمہ دار ہو جاتا ہے یا جب وہ ایج میں بڑھ جاتا ہے، میچور ہو جاتا ہے، ویسی چیزیں سمجھ لگنا شروع ہو جاتی ہیں. تو صحبتیں اتنا اثر نہیں دکھاتی جتنا ینگ ایج میں ہم دوسروں سے اڈاپٹ کرتے ہیں چیزوں کو. پہلے نمبر پر اپنی صحبت کا خیال رکھیں. آپ کی رفاقت کن لوگوں کے ساتھ ہے، آپ کہاں بیٹھتے ہیں، آپ کیسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں. اور اگر آپ کی لائف کے اندر کوئی برا دوست ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کو بری راہ کی طرف لے کر جا رہا ہے یا آپ کے سامنے ایسا کام کرتا ہے کہ آپ کے اندر اس کی جستجو بڑھتی ہے، آپ ذی شعور ہیں، آپ اس سے ہٹ سکتے ہیں. پہلے نمبر پر. دوسرے نمبر پر اگر آپ پھنس گئے ہیں کسی معاملہ میں، کسی معاملہ میں، نوجوانوں میں، آپ نے پہلے جیسے ذکر کیا، اگر کوئی اس کو کھلے لفظوں میں بات کرتے ہیں، اگر کوئی عشق مشوقی میں پھنس گیا ہے، اگر کوئی لت، کسی بری لت کا شکار ہو گیا ہے، تو پھر نوجوانوں کو ایک بڑا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ہے سچ بولنا. جب تک وہ سچ نہیں بولیں گے ان کی مدد کوئی بھی نہیں کر سکتا. وہ اپنے جیسوں کے پاس جاتے اور اپنے مسائل انہیں بتاتے ہیں جو ان کی ہرگز مدد نہیں کر سکتے. سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو اس بات سے آگاہ کیجئے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے نوجوانوں. آپ اپنے والد، اپنی والدہ سے ڈسکس کیجئے. شاید کچھ وقت کے لیے تو وہ غصے میں آئیں، لیکن اس کے بعد آپ کے لیے رہنمائی شروع ہو جائے گی، آپ کی مدد ہونا شروع ہو جائے گی. اور تیسرے نمبر پر اگر آپ کو کوئی نہیں ملتا تو آپ کے خادم کی یہ ٹریننگ ہے، بشرط کہ وہ آپ کے لیے روحانی استاد اور روحانی باپ کا درجہ رکھتا ہو. بہت اچھا آپ نے فرمایا. اور میں یہاں پر ناظرین کو دو مثالیں دینا چاہوں گا جو میں اکثر اپنے سرمنز میں بھی دیتا ہوں. جی. تو بھائی صاحب یہ چیز جب میں مختلف سرمنز ٹاپک کے ساتھ دے رہا ہوتا ہوں تو ان میں یہ کئی بار مجھے یہ مثال دینی پڑتی ہے اور میں پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس جب لوگ ایک بیمار شخص کو لائے تو وہ کتنے تھے چارپائی کے اوپر جب اس کو اٹھا کر لا رہے؟ تو بڑے زور سے جواب آتا ہے 4. اور میں پھر ان کو دوسرا جو کویسچن کرتا ہوں کہ قبرستان میں جب چارپائی جا رہی ہوتی ہے تو کتنے لوگ اٹھا کر؟ تو کہتے جی 4. تو اس کے اندر ناظرین آپ کے بچوں کو ایسے دوست بنانے کی ضرورت ہے، کوئی مشکل آ جائے تو وہ اسے اٹھا کر یسوع کے پاس لائیں. بالکل ایسے دوست نہ وہ بنا لیں کہ جو ان کو اٹھا کر قبرستان چھوڑیں. ایکچوئل میں آپ کی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ آپ کے بچے باہر جو دوست ڈھونڈیں تو ماں باپ خود بچوں کے دوست کیوں نہیں بن جاتے؟ آمین. ان کو ایسا فرینڈلی ایٹماسفیئر گھر میں دیں. ایسا گھر میں ماحول دیں کہ بچے آپ کے ساتھ بات چیت کر سکے. اور ایسی فیملیز ہیں جو مطلب فرینڈلی ایٹماسفیئر رکھتے ہیں اپنے گھر میں. بس اب میرے 3 بیٹے ہیں. جو بڑا ہے وہ خدا ان کے فضل سے 15 سال کا ہے، چھوٹا جو ہے وہ 10 سال کا ہے. تو میں اپنے بچوں کے ساتھ بڑا فرینڈلی رہتا ہوں اور میں نے انہیں 1-2 دفعہ بٹھا کر یہ بات سکھائی ہے، با آواز بلند آرام سے انہیں ایک بات سکھائی ہے، پتر جی آپ نے اپنی ہر خاص اور عام بات کھلے عام میرے ساتھ کر سکتے ہیں. میں آپ کا باپ بھی ہوں، میں آپ کا دوست بھی ہوں. اور میں نے اپنے گھر میں ایسا ماحول بنایا، میرے باپ نے میرے ساتھ ایسا ماحول. گو میرے والد صاحب جو تھے وہ آرمی ریٹائر ہیں، سال سے ریٹائر ہوئے. ہم بڑا ڈرتے تھے شروع میں ان سے، لیکن بعد میں وہ میرے دوست بن گئے. وہ بھی ڈسپلن کی وجہ سے. ڈسپلن کی وجہ سے، ہاں جی. اور میرا ان کے ساتھ فرینڈلی ماحول ہے. ہم اپنے باپ کے ساتھ بڑی ہر بات کر سکتے ہیں، ہر طرح کی بات شیئر کر سکتے ہیں. سو اگر آپ والدین اپنے بچوں کو اچھے دوست بن کر دکھائیں گے تو آپ کے بچوں کو باہر دوست ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کریں گے. اور یہ اب
ایک اور سیگمنٹ بہت اچھا گزرا ہے ناظرین. اب ہم آگے بڑھیں گے اور نوجوانوں کے تعلق سے ہی بات کریں گے کہ بہت سارے پیرنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رشتوں کے تعلق سے سوال کریں گے چرچ میں کہ بھائی صاحب لڑکا دیکھیں اس میں یہ بھی خوبی ہو, اس میں یہ بھی خوبی ہو, وہ یہ بھی کرتا ہو, اور اگر لڑکی چاہیے ہو تو کہیں گے اس کو یہ بھی آتا ہو, اس میں بھی یہ خوبی ہو. وہ اتنا سٹینڈرڈ جو رشتے کا ہے اس کو اوپر لے جاتے ہیں کہ ڈھونڈتے رہو, یا یوں کہہ لیں کہ چراغ لے کر ڈھونڈتے رہو. تو اس کے اوپر آپ ناظرین کو, وہ پیرنٹس جو اپنے ابھی سوچ رہے ہیں اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ اس تلاش میں ہیں, اور کچھ رشتے تو ایسے ہوتے ہیں جو آپسی رشتہ داروں کے گھر میں ہی ہو جاتے ہیں, وہ دیکھے بھلے ہوتے ہیں اور جو دور نزدیک کرنے والے ہوتے ہیں, پھر اس میں سرچ کرنے میں ٹائم بھی لگتا ہے, وہ پھر انویسٹیگیٹ بھی ہوتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں, کیا ان کا رکھ رکھاؤ ہے, کماتے کیسے ہیں, کیسا ان کا وہ آپس میں کریکٹرسٹکس کیسے ہیں. تو کرتے کرتے کچھ وقت ایسا آتا ہے ناظرین کہ دیر ہو جاتی ہے. تو بھائی صاحب آپ اس کے بارے میں, جب نوجوان بیٹے یا بیٹی کا رشتہ باہر کہیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں بتائیں پلیز. بھائی صاحب سٹینڈرڈز اگر دنیاوی رکھیں گے تو ہمارے لیے مشکلات کا اضافہ ہوتا جائے گا. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں, لیکن میرا تجربہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے, کیونکہ مجھے اگر 100 لوگوں نے بچوں کے رشتے کے لیے کہا ہے نا, تو 95 لڑکیوں کے رشتے ہوتے ہیں, 5 لڑکوں کے رشتے ہوتے ہیں. سب کے ساتھ ہی یہی حال ہے. اب یہ کیا ہوتا ہے, لڑکوں کو پہلے ہی کسی مامی نے ملا ہوتا ہے, کسی پھپھو نے, ماسی نے, ٹھیک ہے, اور نہیں تو منڈا بھی کتنا کتنا حساب کتاب لا لیندہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن لڑکیوں کے لیے مشکلات کیوں ہوتی ہیں, وہ پڑھ جاتی ہیں جلدی, اس کے بعد پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ اسی سٹینڈرڈ کا, بھئی منڈے تو پہلے ہی اسی بانڈ دیتے ہیں, تو ملیں گے کہاں سے. اس کا مطلب میں یہ کہوں گا کہ ہم دنیاوی تعلیم یافتہ بھی ڈھونڈیں, کامیاب بھی ڈھونڈیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مشکلات ہوتی ہیں باہر جب ہم رشتے کرتے ہیں تو ہاتھی کے دانت والا کام ہو جاتا ہے. جب وہ رشتہ دیکھنے آتے ہیں یا ہم دیکھنے جاتے ہیں تو وہ کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں, شادی کے بعد ان کے رویے کچھ اور طرح کے ہو جاتے ہیں, اور ایسے کئی ایکسپیرینسز میری کلیسیا کے اندر ہوئے ہیں. سو اس میں ایک تو ہمیں پرانی روایت قائم دوبارہ کرنی پڑے گی. ناظرین, میں اپیل اور ریکویسٹ کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ پہلے جب بیٹی کا رشتہ دیکھتے تھے نا باہر, تو سارے بزرگ آپس میں بات چیت کرتے تھے, خاندان میں یہ بات دھوم جاتی تھی کہ فلاں بیٹی کا رشتہ فلاں گاؤں یا فلاں شہر میں فلاں خاندان میں کرنے لگے ہم. اب کوئی نہ کوئی لنک سے ان کا پورا بایو ڈیٹا, اصلی بایو ڈیٹا جو تھا نا, وہ نکل آتا تھا. اب ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے, ہم راتوں رات رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو. دن کے دن ہم بلاتے ہیں اپنے مہمانوں کو, رشتہ داروں کو, تو ہوتا کیا ہے, پھر جب بعد میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہی رشتہ دار, ہو سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ بہت سنسیئر ہوں, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ پھر کہتے ہیں بھائی ہم سے پوچھا ہی نہیں, ہمیں کاش ہماری کو ذمہ داری لگاتے. اب یہ ماڈرن دور آ گیا, جی جی بالکل, تو وہ سوئفٹلی ڈیسیژنز ہو جاتے ہیں کہ جی اس نے قبول کر لیا, گھر والے مان گئے, اور اسی چیز کو وہ پھر گھر والے آگے بڑھاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پرسب جی ہمیں نا تھوڑا سا روحانی طور پر بھی کچھ جانچ پڑتال کر لینی چاہیے. کس چرچ جاتے ہیں, کس خادم کے ساتھ اٹیچ ہے, اپنے خادم کو ان کے خادم کے پاس بھیجیں کہ جناب ہمیں ذرا ان کے بارے میں کچھ بتائیں. وہ تو آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن وہ خادموں کا جو آمنا سامنا ہے وہ نکاح والے دن ہوتا ہے, وہ اپنی طرف سے لیٹر دیتے ہیں اور ادھر سے وہ دوسری سائڈ والے لیٹر دیتے ہیں. تو ناظرین, آئی ہوپ کہ آپ اس پروگرام سے برکت پا رہے ہیں, نوجوانوں کے اوپر بات ہو رہی ہے, رشتے تک تو ہم پہنچ ہی گئے ہیں, اور شاید آپ کے دل میں کوئی وہ لڈو پھوٹ رہے ہو کہ شاید کوئی بریانی وغیرہ کا بھی ذکر ہوگا, لیکن ایسی کوئی بات نہیں, یہ صرف پروگرام ہو رہا ہے. اگر آپ نے وہ مزے مزے کے کھانے کھانے ہیں تو کووڈ کا ٹائم اوور ہو رہا ہے, تو آپ کسی شادی میں جا کر. اب ہم بات کرتے ہیں
پادری صاحب جو ہمارے کرسچن ڈائسپورا پاکستان سے باہر رہتے ہیں، میں یورپ، امریکہ، کینیڈا وغیرہ آتے جاتے ہیں خدمت کے لیے، کلام سنانے کے لیے جاتے ہیں، تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، پھر ان کو بتانا پڑتا ہے رشتوں کے تعلق سے بھی، اور آپ بھی باہر آتے جاتے ہیں، خداوند آپ کو برکت دے. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی پاکستانی باہر سے پاکستان سے رشتہ لے کر جاتا ہے، چاہے وہ کسی بیٹی کا لے کر جائے یا وہ کسی بیٹے کا لے کر جائے. تو اس سے بھی دیکھیں پاکستان جو ہے یہ صرف وہی پاکستانی نہیں ہے جو اس کے جغرافیائی طور پر اس کے اندر بسے ہوئے ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں، وہ بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جن کا تعلق اس دھرتی کے ساتھ ہے اور وہ باہر کے ممالک میں رہتے ہیں. جی بالکل. تو اس چیز پر بھی ہمیں غور کرنا ہے ناظرین کہ ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کا رشتہ اگر باہر بھی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، اور جو باہر رہتے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ وہ پاکستان میں بھی ضرور اپنے بیٹے بیٹیوں کے رشتوں کو قائم کریں، تاکہ ازدواجی زندگیاں باہر کے اور پاکستان کا جو ملک ہے وہ مل کر جب تیار ہوں تو پاکستان میں مسیحی خاندان ترقی کرے. بھائی صاحب آپ اس کے بارے میں پلیز. یہ تو سمجھ لیں، میں اس کو اس طرح سے بھی بیان کروں گا بھائی صاحب کہ ہمیں غیر قوموں سے ہم بہت ساری عجیب و غریب چیزیں سیکھ لیتے ہیں، اچھی چیزیں بھی سیکھ لینی چاہیے. یہ ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا، اور دوسرے نمبر پر ہمیں قومی طور پر ڈیولپمنٹ اس طرح سے بھی کی جا سکتی ہے کہ جب باہر سے لوگ پاکستان میں آئیں اور پاکستان سے جب وہ رشتہ داری کرتے ہیں تو ایک تو جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں، ان کا پاکستان کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ قائم رہتا ہے. دوسرے نمبر پر یہاں پر ہماری بیٹیاں بہت لائق ہیں، پڑھی لکھی ہیں، بیٹے بھی بہت سارے لائق ہیں. تو اگر ایسے کوئی رشتہ داری جڑتی ہے تو خاندان ڈیولپ ہوتے ہیں. بالکل. خاندانوں کے اندر جو ہے بلیسنگز بڑھتی ہیں اور فائنینشل کے ساتھ ساتھ ذہن بڑے ہوتے ہیں. جیسے بھائی صاحب آپ نے ذکر کیا، آپ بھی باہر جاتے رہتے ہیں، خدا نے مجھے بھی کئی دفعہ باہر دوسرے ممالک میں جانے کا موقع دیا. تو باہر کی دنیا میں کلچر دیکھ کر جا کر ایک چیز میں نے سیکھی کہ باہر کے مسائل ہمارے جیسے نہیں ہیں. ہمارے مسائل بڑے چھوٹے چھوٹے، بڑے ہی ریجڈ ٹائپ کے ہیں، لیکن باہر مسائل کم ہیں. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں محنتی خوشحال ہے، اور موقع جو ہے اس کا ہورائزن بہت بڑا ہے وہاں پر، اور وہ بہت آپ اس کو بڑے ہورائزن پہ آپ دیکھتے ہیں زندگی کو. آپ کی اگر پڑھائی ادھوری رہ گئی ہے یا پوری ہونے والی تو آپ وہاں پر بھی کر سکتے ہیں. اور امید کرتا ہوں کہ ناظرین آپ اس پروگرام سے برکت پا رہے ہیں. ہم اپنے اختتام کی طرف پہنچ رہے ہیں. تو آخر پر میں پادری صاحب سے یہ سوال اب کرنا چاہوں گا، شاید بڑا مشکل لگے پادری صاحب کو. میں پادری صاحب جاننا چاہوں گا، آپ ناظرین کو یہ جواب دیں اس سوال کا، اور مجھے بھی بتائیں کہ بہت سارے مسیحی گھرانوں میں یہ ساس بہو کا بھی جھگڑا ہوتا ہے. اب نوجوانوں کو ذرا شادی سے آگے لے کر جائیں نا، آگے جو آزمائشیں آ جاتی ہیں وہ ساس بہو کا ہو گیا، اور چپکلس جو ہے نا وہ نند کی، دیور کی، اور یہ وہ کرسچن فیملی کا بھی ایک یہ پارٹ ہوتا ہے. تو اس کے اوپر آپ تھوڑا سا ناظرین کی مدد کریں، اور اس کے بعد پھر ہم ناظرین سے اجازت لیں. جی بھائی صاحب، یہ جو مسئلہ ہے صدیوں پرانا ہے، لیکن جس طرح ہم تعلیم میں بڑھ رہے ہیں، روحانی اعتبار سے بڑھ رہے ہیں، اسی طرح ہمیں اس معاملہ کو بھی سلجھانا ہے. بائبل مقدس میں ہمیں زبردست مثالیں ملتی ہیں، لیکن بعض اوقات ہم بور ہو جاتے ہیں بائبل کی مثالیں سن سن کے. نہیں جی نہیں، آج کی زندگی کچھ اور ہے، بائبل کی زندگی کچھ اور تھی. تو میں ایک ہی بات کہوں گا، اگر ساس بہو کو بیٹی مان لیتی ہے اور بہو ساس کو ماں مان لیتی ہے تو رشتے میں کڑواہٹ کی بجائے مٹھاس پیدا ہوگی. جیسے مثال کے طور پر ابھی آپ نے کہا کہ خاندان کے اندر ہی شادی ہو جاتی ہے نا. مثال کے طور پہ ماموں کے گھر شادی ہوگی، ماموں اور مامی، یہ شادی سے پہلے بھی ماموں تھے اور مامی تھی، ٹھیک ہے. کزن جو ہے پہلے کزن تھا،
اب وہ شوہر بن گیا. اگر کزن شوہر بن سکتا تو مامی ماموں امی ابو کیوں نہیں بن سکتے؟ بڑی اچھی مثال دی. وہ کیوں مامی اور ماموں رہتے ہیں؟ وہ خلا کیوں رہتا ہے دوری والا؟ ٹھیک اسی طرح ایک خاندانوں میں لڑائیوں جھگڑوں کی وجہ کیا ہے؟ ہم اپنی بیٹی کے لیے جیسی سوچ رکھتے ہیں ویسی بہو کے لیے نہیں رکھتے. لائک ہمارا دل کرتا ہے کہ ہماری بیٹی کا گھر جو ہے خوشحال ہو اور ہمارا داماد جو کچھ کمائے وہ سارا وہ ہماری بیٹی کے ہاتھ پہ رکھے، لیکن ہمارا بیٹا ہماری بہو کے ہاتھ پر نہیں، وہ ماما کے ہاتھ میں ہی رکھے. اور دوسری بات اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جو ایلڈرز کہہ لیں یا ان لاز کہہ لیں، ان کی انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ بہت نکتہ چینی کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آج اس نے یہ کر دیا ہے، آج وہ ہو گیا. تو ناظرین، آج کی جو نشست پادری آفتاب رحمت صاحب کے ساتھ ہم سب کا پاکستان پروگرام میں کی، اس نشست کا جو مورل آپ کہہ سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ جب تک ہم خدا کے کلام کے ساتھ جڑے نہیں رہیں گے یا اس کو پڑھیں گے نہیں تو ہماری ازدواجی زندگیوں میں ہمارے جو یوتھ یا جوونائل یا پیئر پریشر کا پیریڈ ہے وہ ہمارے بچوں کو خراب ہی کرتا رہے گا. اگر اس کلام کے ساتھ ہمارے بچے جڑ جائیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، چاہے آپ کی سٹڈیز کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، آپ سنڈے کو ضرور چرچ جائیں، گھر میں اپنی بائبل سٹڈیز ضرور پڑھا کریں تاکہ خداوند آپ کو آسمانوں کے دریچے کھول کر برکت دے. اور پھر اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ نوجوانی میں اگر آپ اس طرح کا اپنا کریکٹر رکھیں گے تو خداوند آپ کو آنے والے سالوں میں اس کی برکت دے گا. آپ کے بزنس میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے ہونے والے بچوں کی نظر میں وہ آپ کو بلیس کرے گا. اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے. پادری صاحب، آج کا پروگرام آپ کے ساتھ کر کے بڑی برکت ملی اور امید کرتا ہوں آپ نے بھی ہم سب کا پاکستان پروگرام میں آ کر برکت پائی ہے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. تو ناظرین، ہم دونوں خداوند کو اجازت دے، خداوند آپ کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس پاکستان، گاڈ بلیس فضل ٹیلی ویژن.